أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھ لیں محمد. معزز علماء کرام، شب عاشور ہے. صرف حکم کی تعمیل کے لیے کل حرم امام حسین علیہ السلام میں عزت مآب حجت الاسلام شیخ اعظم صاحب قبلہ انہوں نے حکم دیا کہ مجلس پڑھ دیں آپ، چونکہ ابھی سفر سے آنا ہوا ہے. تقریباً 40 روز کا عرصہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گزرا. 6 محرم تک مدینہ منورہ میں تھا. ایک مجلس پڑھنے کا خطاب کرنے کا ایک موقع ملا. دل بھرا ہوا تھا. مدینہ میں صرف یہی شکوہ والا جملہ نکلا: آج ساری دنیا میں سیاہ پرچم ہے، ہر جگہ لوگ کالا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رے غربت حسین کی، خود حسین کے وطن میں آج حسین غریب ہے. میں نے کہا مولا حسین، آپ کی غربت پر لاکھوں سلام. 61 ہجری میں آپ بہت غریب تھے، لیکن آج مدینے میں جو آپ کی غربت مجھے نظر آ رہی ہے، شاید یہ بہت بڑی غربت ہے. وہ مدینہ جو حسین کا مدینہ ہے نا، وہ مدینہ جو حسین کا مدینہ، جس مدینے میں حسین اپنی نانا کی دوش پر سوار ہوئے. دل بے چین تھا. کہیں سے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ماہ محرم شروع ہو گیا ہے. جنت البقیع میں جاؤ تو نہ قبر زہرا آپ کو ملے گی، بیٹھ کر وہاں پر کم سے کم زہرا کو پرسا دے لو. نہ روضہ رسول پر جا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ اے رسول خدا، ہم آپ کی خدمت میں حسین کا پرسا پیش کرتے ہیں. کتنی بڑی مصیبت ہے نا. ہم تو یہاں پر، ہمارے لیے نعمت ہے نا، ہم یہاں پر بیٹھ کر کربلا میں، اس ماحول میں، حسینی ماحول میں، اس ماحول میں، کربلا میں بیٹھ کر ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. کربلا تو امام حسین کی قتل گاہ ہے. یہاں پر تو ہم امام حسین کا نام لے کر ماتم کر رہے ہیں. یہ کرم ہے پروردگار کا. لیکن آج دنیا کے ان کونے میں چلے جائیں کہ جہاں پر حکومت اسلامی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے.
نہ جانے یہ کیسے رسول کے امتی ہیں کہ آج خود نواسہ رسول کا رسول کے جوار میں ماتم نہیں ہے، نواسہ رسول کا مدینہ منورہ میں کوئی ذکر نہیں ہے، جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، جس کی مصیبت میں، جس کی زندگی میں ہی، جس کی مصیبت پر رسول نے گریہ فرمایا ہے، جس کی زندگی میں ہی رسول نے جس کی مصیبت پہ گریہ فرمایا ہے، آج اسی مدینے میں عالم یہ ہے کہ حسین کی مصیبت، حسین کا ذکر پہرا ہے، پہرا ہے، آپ وہاں پر ذکر نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ مجلس نہیں کر سکتے ہیں، اگر مجلسیں ہو بھی رہی ہیں تو چھپ کر کہیں پر مجلس ہو رہی ہے، کسی عزا خانے میں ہو رہی ہے چھپ کر، حکومت سے پوشیدگی کی حالت میں، کہیں اگر ہم نے اپنے کمروں میں چند لوگوں کے درمیان میں عزاداری کی ہے، اپنے کمروں میں چند لوگوں میں عزاداری کی، انشاءاللہ ہمارے دل کو تسلی ہے کہ ایک دن مدینے میں بھی ویسے ہی حسین حسین ہوگا جیسے کربلا میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن مدینے میں بھی اسی طرح سے حسین حسین ہوگا جس طرح سے آج کربلا میں حسین حسین ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ اس دن عزا کا بانی اور عزا میں شریک ہونے والا صاحب عزا امام عصر ہوگا، امام عصر کی معیت میں انشاءاللہ ہم وہاں بھی کالا پرچم لہرائیں گے اور یہ کالا لباس پہن کر جائیں گے، اور قبر سیدہ پر سیدہ کے لال کا سیدہ کو پرسا دیں گے، رسول کی خدمت میں بھی جا کر ہم پرسا پیش کریں گے۔ یہ مدینے کی حالت واقعی جو ہے وہ دل غمگین تھا، دل جو ہے وہ رو رہا تھا، یہ عالم وہاں کی عزاداروں، جس رسول نے جس حسین کے لیے یہ کہا ہے حسین ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد کے ساتھ، حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے، جس کے لیے راوی کہتا ہے، ابن شہرا شعب لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا، مسجد میں رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ایک زانو پر امام حسین تھے اور دوسرے زانو پر رسول خدا کے بیٹے ابراہیم، رسول خدا کے بیٹے ابراہیم دوسرے زانو پر تھے۔ راوی کہتا ہے رسول اکرم کبھی اس کو بوسہ دیتے تھے، کبھی اس کو بوسہ دیتے تھے، عظمت حسین پہچانے، رسول خدا کبھی اسے بوسہ دیتے تھے اور کبھی اسے بوسہ دیتے تھے، کبھی اسے پیار کرتے تھے، کبھی اسے پیار کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رسول کی آنکھوں میں اشک آ گیا، راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے، گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جناب جبریل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کو عزیز ہیں۔ میں نے کہا جبریل دونوں مجھے عزیز ہیں، کہا لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیجئے، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیجئے۔ رسول خدا نے کہا میرا ابراہیم حسین پر قربان ہے، میں نے ابراہیم کو حسین پر فدا کر دیا۔ میرے دل نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا اے مسلمانوں، حسین اس ذات کا نام ہے جس کے اوپر رسول نے اپنے جگر کے ٹکڑے ابراہیم کو فدا کیا ہے نا، اسماعیل پر اگر دمبا ذبح ہو جائے تو آج تک تم اس یاد کو مناتے ہو، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے اوپر رسول نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو فدا کیا ہے، اور اسے ہی بھول گئے ہو، اسی حسین کو بھول گئے ہو جس کے لیے حسین مظلوم کربلا کے لیے مدینے میں جاتے تھے اور کبھی حسین کے رونے کی آواز آتی تھی نا
رسول خدا زہرا کے گھر میں آ جاتے تھے، زہرا تمہیں پتہ ہے نا کہ حسین کا رونا مجھے پسند نہیں ہے۔ زہرا تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے۔ حضرت اسی حسین کے لیے فرماتا ہے حبیب خدا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے، فعرفوہ، اسے اچھی طرح سے پہچان لو۔ اشارہ کر کے کہتے ہیں انہ فی الجنہ، حسین وہ ہے جو جنت میں ہے، جنت میں نہیں ہے، بلکہ دوسری روایت ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین صرف جنت میں جانے والے نہیں ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جن کے پاس ان کی محبت ہوگی، جنت میں وہ جائے گا جن کے پاس ان کی محبت ہوگی، اور صرف ان کی محبت نہیں بلکہ اسی روایت کا جملہ ہے کہ وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، حسین وہ ہے جو خود بھی جنت میں ہے، اور حسین کے چاہنے والے وہ بھی جنت میں، اور جو حسین کے چاہنے والوں کا چاہنے والا ہے وہ بھی جنت میں ہے، وہ بھی جنت میں ہے۔ عزادارو، عظمت حسین، منزلت امام حسین ہے نا، منزلت امام حسین علیہ السلام، عظمت امام حسین علیہ السلام۔ راوی کہتا ہے رسول خدا نے فرمایا میدان محشر میں 2 ممبر لگائے جائیں گے، دونوں کونوں پر بہت ہی نورانی ممبر ہوگا، ایک ممبر پر امام حسن ہوں گے، ایک ممبر پر امام حسین ہوں گے، ایک ممبر پر امام حسن اور ایک ممبر پر امام حسین کا عرش اعظم کو ان دونوں ممبر کے ذریعے سے اور ان دونوں ممبر پر آنے والی ان دونوں ذاتوں کے ذریعے سے اس طرح سے مزین کیا جائے گا کہ جس طرح سے کسی خاتون کے دونوں کانوں میں جو گوشوارے ہوتے ہیں اور خاتون اس کے ذریعے سے زینت حاصل کرتی ہے، توجہ ہے نا، کانوں میں جو خاتون یہ جو پہنتی ہے، اپنے کانوں میں جو زیور پہنتی ہے تاکہ اسے زینت ملے، اسی طرح سے اللہ عرش اعظم کو حسن و حسین کے ذریعے سے زینت بخشے گا۔ جو اللہ حسن و حسین کے ذریعے سے عرش اعظم کو زینت عطا کرے گا، دنیا والوں پہچانو۔ اسی لیے تو امام حسین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار پہچنوایا ہے، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، ہے نا۔ آغوش میں لیتے ہی جب رونے لگے تو جناب زہرا نے سوال کیا بابا یہ تو خوشی کا وقت ہے نا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی ابھی جب میں پیار کر رہا تھا ابھی جبریل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں جبریل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول خدا یہ آپ کو جو نواسا ہے نا مجھے اس کی شہادت کی خبر دے کر گئے، اس کی شہادت کی خبر دے کر گئے۔ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، شہزادی نے کہا، یہ بعض روایتیں ملتا ہے کہ اس طرح کا مفہوم کہ دعا، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ یہ مصیبت حسین سے دور ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ حسین کو اس مصیبت یا اس کے بدلے میں جو مرتبہ ملنا ہے وہ مرتبہ حسین کو عطا نہیں ہوگا۔ بڑا عظیم مرتبہ امام حسین کو شہادت کے بدلے میں ملا ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ اب پوری تفصیل نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے اور کس طرح سے بیان کیا جائے، بہت سارے آپ اس کے ذریعے سے اس ضمن میں، اس گفتگو میں، اس مطلب میں بہت سے خطبہ کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ شہادت حسین کے بدلے میں ایک جملہ کہتا ہوں، شہادت حسین کے بدلے میں حسین کو وہ مرتبہ ملا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا ہے، معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں حسین وہ ہے جہاں پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہاں پر حسین کا نام موجود ہے۔
لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر حسین موجود ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آئے میرے ساتھ ہندوستان میں چلا آئے، توجہ ہے آپ کی، آئے میرے ساتھ اور آ کر ہندوستان میں چلا آئے اور آ کر دیکھے کہ جن گھروں میں ایسے بہت سے گھر ہیں کہ جہاں پر نہ لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر حسین کا علم بھی اٹھایا جاتا ہے، تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ وہاں پر حسین کو مانا جاتا ہے، حسین کے نام کا تعزیہ رکھا جاتا ہے، حسین کے نام پر عزاداری کی جاتی ہے، حسین کے نام پر آج بھی ہندو ہیں جو آج شب عاشور ساری رات شب داری کرتے ہیں، آج بھی شب داری کرتے ہیں، جگہ جگہ چوک کے اوپر امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں، امام حسین کے در سے مانگتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ یہ ہمارے عینی شاہد ہے، ہم نے دیکھا ہے، ایک دو جگہ نہیں، ایک دو فرد نہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، بہت سے ایسے اپنے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی مرادیں طلب کی ہیں۔ خود میرے اپنے وطن کے نہ جانے کتنے واقعے ہیں کہ جب ہندو بھائیوں نے اپنی مرادیں طلب کی ہیں اور امام حسین کے صدقے میں اللہ نے انہیں عطا کیا ہے تو انہوں نے تعزیہ داری شروع کر دی ہے۔ آج بھی وہ تعزیہ رکھتے ہیں اور عاشور کے دن اپنے کاندھوں پر تعزیہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ حسین کے صدقے میں عطا کیوں نہ کرے؟ جب حسین کے صدقے میں بالوں پر عطا کر سکتا ہے تو حسین کے صدقے میں سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، خزانہ الہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور حسین کے بارے میں تو کہا ہے نا، اللہ نے روایات ہے کہ الدعاء تحت قبۃ الحسین، امام حسین کی شرف میں سے ایک شرف یہ ہے نا، خصوصیت میں سے ایک خصوصیت جو ہے خصائص حسینیہ میں، جو امام حسین کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، الدعاء تحت قبۃ الحسین مستجاب، کہ امام حسین کے قبے کے نیچے جو دعا ہے وہ مستجاب ہے۔ بلکہ روایت ہے اللہ رب العزت اگر کسی مومن کی دعا کو، اللہ رب العزت اگر کسی مومن کی دعا کو، مومن دنیا کے کسی کونے میں دعا کرے، قبول کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس کی دعا کو حسین کی ذریعے سے مس کرو، جب حسین کی ذریعے سے مس ہو کر آئے گی تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ عظمت امام حسین۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کے ساتھ۔ عزادارو، امام حسین کے لیے یوں ہی نہیں کہا ہے رسول خدا نے، حسین منی وانا من الحسین۔ آج دین میں یہ جو رونق ہے، آج دین میں جو یہ شباب ہے، توجہ ہے آپ کی، جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آج دین میں یہ جو رونق ہے، آج دین میں یہ جو شباب ہے، یہ حسین کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لکھنے والے مفکرین نے لکھ دیا کہ جب انسان دین کے بارے میں سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد جب ایک کربلا کے نقطے پر پہنچتا ہے تو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر دین حق نہ ہوتا تو اتنی بڑی قربانی حسین کربلا میں نہ پیش کرتے۔ حسین کی قربانی دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ دین کی حقانیت ہے، دین مذہب حق ہے، اسلام مذہب حق ہے۔ یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ ہے۔ شب عاشور، آپ خوش نصیب ہیں کربلا میں امام حسین کا غم اور مصیبت منانے کے لیے بیٹھے۔ امام حسین جنہوں نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے نا، نواسۂ رسول نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی، وَإِلَّا 9 محرم کو حملہ ہو گیا تھا، 9 محرم کو حملہ ہو گیا تھا۔ غازی عباس کو بلایا، کہا بھیا جا کر ان سے ایک شب کی مہلت لے لو۔
علماء بہت ساری وجہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے مہلت کیوں مانگی، خطبہ بیان کرتے ہیں، لیکن امام جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ ایک شب کی مہلت لی امام علیہ السلام نے، اور آج کی شب قیامت کی شب ہے۔ تاریخ کہتی ہے، روایات کہتی ہیں کہ آج کے شب امام حسین کے خیمے سے کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو کہیں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اور صرف تسبیح و تحلیل کی آواز نہیں ہے، بلکہ خیموں سے بچوں کی علاتش علاتش کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ حر نے وضو کرتا ہوا پانی کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اپنے بھائی کو بلا کر کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی علاتش علاتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ حسین کے خیمے میں بچے پیاسے ہیں، ہم یہاں پر پانی جو ہے وہ گرا رہے ہیں، پانی ہم بہا رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شب کی تاریکی ہے، جب شب آئی ہے نا، امام حسین کبھی جناب زینب کے خیمے میں جاتے ہیں، اور سزاداروں رونے کے لیے تصور کافی، آپ علماء ہیں، خطباء ہیں، ذاکرین ہیں، مصائب زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور کریں شب عاشور کے منظر کو۔ امام حسین کبھی جناب زینب کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی نکل کر سید سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی بہن کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی سجاد کے پاس جا کر وصیت کرتے ہیں، اے میرے لال سجاد، اب میرے بعد امامت کا بار تجھے اٹھانا ہے، میرے لال امامت کا بار میرے بعد اب تجھے اٹھانا ہے، بڑی سخت منزلیں آنے والی ہیں۔ شاید امام بتانا چاہتے ہیں سجاد گھبرانا نہیں، جب پھوپھیوں کے سر سے چادریں چھن جائے نا، اے میرے لال سجاد، جب پھوپھیوں کے سر سے چادریں چھن جائے نا تو گھبرانا نہیں ہے، خیمے میں آگ لگ جائے تو میرے لال سجاد گھبرانا نہیں، بڑی منزل طے کرنا ہے، اور وہ منزل تو تجھ پہ بڑی شاق گزرے گی جب یزید کا دربار ہوگا اور میرا سر یزید کے سامنے ہوگا، اور یزید ملعون قذیب کی چھڑی سے جو میرے دندان سے یزید جو ہے بے ادبی کرے گا، اور جب میری بہن زینب کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ہذہ زینب، اے میرا لال، اس وقت جو ہے وہ تیرے لیے بڑا شاق گزرے گا، تیرے لیے بڑا مشکل گزرے گا۔ امام سمجھانا چاہتے میرے لال لیکن آپ کو صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیام حسینی کا منظر بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ امام حسین، بی بی کہتی ہیں کبھی بھیا میرا خیمے میں آتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی آنکھیں لگتی ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی میرا بھیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی زینب کے پاس آ کرتا ہے اخیا زینب، اے میری بہن زینب، کل تیرا بھائی چلا جائے گا لیکن بہن تجھے اس قافلے کی قافلہ سالاری کرنا ہے۔ کبھی حسین خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ امام حسین جب خیمے سے شب کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں تو کہتا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ امام جو ہے نرغ عادہ میں تنہا جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چلا، امام میدان کربلا میں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک جگہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ بعض خطبہ کہتے ہیں کہ امام نے کہیں بیٹھ کر کچھ پتھر ہٹائے، کنکریاں ہٹائی۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے پوچھا مولا یہ کس کا مقتل ہے، امام نے ایک ایک کی قتل گاہ بتائی، یہ جگہ دیکھتے ہو نا، یہاں میرے عباس جب بازو کٹ جائیں گے وہ زمین پر گرے گا، یہ دیکھ رہے ہو نا، یہاں پر میرا کریل جوان علی اکبر زمین پر آئے گا، یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہاں پر میرے گلے پہ خنجر چلے گا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ شام غریب، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں کل ہمارے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے،
یہاں پر ہمارے جسم پڑے ہوں گے۔ راوی کہتا ہے امام جب خیمے کے در پر آئے ہیں، جناب زینب خیمے میں بے قرار تھیں کہ بھیا تنہا گیا ہوا ہے میدان میں۔ اللہ اکبر، خدا ہر بھائی کی بہنوں کو سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہنوں کے اوپر اس کے بھائی کا سایہ رہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی امید رہتی ہے، اسی لیے روایت میں بھی بڑی تاکید کیا ہے، دیکھو والدین کے بعد نا اپنی بہنوں کا ضرور خیال رکھنا، والدین کے بعد اپنی بہنوں کا ضرور خیال رکھنا۔ عزاداروں رونے کے لیے جملہ کہتا ہوں، عزاداروں بہنوں کا ضرور خیال رکھنا۔ اسی لیے علی نے مرتے دم عباس کے ہاتھوں میں زینب کا ہاتھ دیا۔ اے میرے لال عباس، اے میرے لال حسین، اے میرے لال عباس، اے میرے لال حسین، اے عباس، اے حسین، میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا۔ یہ زینب تنہا میری بیٹی نہیں، ارے تیری بہن ہے۔ بہنوں کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بہنیں بھائیوں سے بڑی، خصوصاً جناب زینب کا عباس سے اور حسین سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ زینب جب کبھی اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھتی تھی مدینے میں نا بے چین ہو جاتی تھی، بے قرار ہو جاتی تھی۔ جناب زینب بے چین ہو جاتی تھی، بے قرار ہو جاتی تھی، میں نے آج اپنے بھیا کو نہیں دیکھا ہے نا۔ اسی لیے جب اجازت لینے کی، جب مدینے سے چلنے لگے تھے امام حسین، تو جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئی، میں ایک چیز مانگتی ہوں عبداللہ، اے عبداللہ منع نہ کرنا۔ کیا بی بی کبھی میں نے آپ کو منع کیا ہے؟ میرا بھائی مدینے سے جا رہا ہے، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، عبداللہ مجھے منع نہیں کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہوں گا بی بی، ارے حسین سے جدا ہونا گوارا نہیں تھا، لیکن گلے پہ چلتا ہوا خنجر، ایک ضرب نہیں 70 ضربیں لگتی رہی، زینب دیکھتی رہی، کبھی کہتی تھی واہ محمد والیہ، اے نانا، نانا میرے بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، شمر میرے ماجائے کو ذبح نہ کر، یہ شمر میرا بھیا بہت پیاسا ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، شمر سے ذبح نہ کر۔ عزادارو جزاکم اللہ خیر الجزا۔ زینب خیمے کے در پر انتظار کر رہی تھی۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی بی بی نے امام حسین کو اندر آتے ہوئے دیکھا ہے، فوراً تڑپ کے کہتی بھیا یہ تنہائی میں شب کی کہاں چلے گئے تھے؟ بھیا نرغہ عادہ ہے، نرغہ عادہ میں تنہا کہاں چلے گئے تھے؟ اے بھیا ایسا لگتا ہے کہ اب کل جنگ ہو کے رہے گی، اس لیے کہ ادھر لشکر عادہ کا ہجوم ہو چکا ہے اور وہ جنگ کے آمادہ ہے۔ اے بھیا ادھر تو بہت زیادہ لوگ ہیں، اتنا بتا دے کہ آپ نے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ تجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائے۔ بھیا کل ایسا نہ ہو کہ تجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائے۔ راوی کہتا ہے عزادار و مولا کا چاہنے والا ساتھی، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز آئی ہے نا، میں جلدی سے جناب حبیب کے قریب پہنچا اور آنے کے بعد میں نے کہا حبیب، ارے علی کی بیٹی شہزادی ایسا کہہ رہی ہے، ابھی ابھی میں نے سنا ہے۔ کہا آؤ میرے ساتھ چلو، اپنی اپنی تلواریں لے لو۔ سب نے تلواروں کو اپنے نیام سے نکالا، اپنے گلے پہ رکھ لیا۔ شہزادی کے خیمے کے پاس آ کر کہتی ہے عزادار جناب حبیب نے اور دیگر صحابہ نے بنو ہاشم سے کہا آپ چلے جائیے، آپ نہ آئیے، آج ہمارے امتحان کی بات ہے۔ تلواریں نکال کر اپنے گلے پہ رکھ کر آئے شہزادی کے خیمے کے پاس۔ اے بی بی ہماری تلواریں ہماری گردنوں پہ ہیں، بی بی اجازت دیجئے ہم اپنی گردنوں کو اپنے سر سے خود ہی جدا کر دیں۔
ایسے چاہنے والے، ایسے چاہنے والے۔ زینب کو بڑا ناز تھا، زینب کو بڑا فخر تھا، عزاداروں ایسے چاہنے والے تھے اور ایسے بھائی تھے، ایسا بھتیجا تھا۔ بی بی زینب کو بڑا ناز تھا نا ان سب کے اوپر۔ اکبر جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی، عباس جیسا بھائی، اکبر جیسا بھتیجا، اور ایسے اصحاب باوفا۔ بڑا ناز تھا جناب زینب، بڑا ناز تھا۔ لیکن بی بی اس وقت بڑا ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے۔ جب وہ ناکے پہ سوار کیا جانے لگا نا، عزاداروں بس پہ رک کے کچھ مسائل، کیونکہ شب عاشور ہے، آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں بیوی اس وقت بڑا عجیب منظر محسوس کرتی ہے، جب کوئی سوار کرنے والا نہیں آیا ہے نا، دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے، کبھی فرات کا رخ کر کے کہتی ہے بھیا عباس آؤ گے نہیں؟ مدینے سے بڑی شان سے لے کر آئے تھے۔ اے بیٹا اکبر، اے میرے لال، میرے بیٹا اکبر کہاں ہو؟ آؤ گے نہیں؟ پھوپھی کو سوار نہیں کرو گے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج شب عاشور بی بی زینب ہے، آج شب عاشور بی بی زینب ہے، اپنوں کے درمیان ہے، لیکن کل جب شام غریبہ ہو جائے گی، تنہا ہو جائے گی، جلی ہوئی راکھ پر بیواؤں کے ساتھ زینب ہوگی، کبھی علی اکبر کا پرسہ دے کر ام لیلہ کو تسلی دے گی، کبھی قریب آ کر قاسم کی ماں کو تسلی دے گی۔ عزاداروں وہ زینب جو ابھی تک ناز اٹھواتی تھی، عصر عاشور کے بعد وہی زینب سب کے ناز اٹھاتی ہے۔ اے لیلا زینب تجھے سنبھالے گی، اے رباب زینب تجھے سنبھالے گی، اے بیٹا سجاد، اے میرے لال تیرا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ عزاداروں سوچنے پہ دل جو ہے نا بڑا تڑپ جاتا ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، خاتون بڑا نرم دل ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، لیکن مجھے نہیں پتا یہ علی کی بیٹی کے اندر کتنی قوت آ گئی تھی، کتنی ہمت آ گئی تھی کہ جب سجاد نے بابا کا جنازہ دیکھا ہے نا تو سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ قریب یہ تھا کہ سجاد کی روح نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹے کا یہی حال ہوتا ہے جب اپنے بابا کا جنازہ بے گور و کفن دیکھے، یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن زینب کو نہ جانے کیسی طاقت آ گئی تھی، اپنے بھتیجے کے قریب آ کر بازوؤں کو پکڑ کے کہتی ہے میرے لال کیا غربت میں تو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ میرے لال کیا غربت میں تو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے؟ سجاد تڑپ کے کہتے پھوپھی اماں دیکھتی نہیں، یزید کے نجس کشتے دفن ہو گئے ہیں، میرا بابا بے گورو کفن پڑا ہوا، اے بیٹا اے پھوپھی اماں دیکھتی نہیں، مجھ جیسا بیٹا موجود ہے، اس کے باوجود بھی میرا بابا بے گورو کفن موجود ہے۔ سید سجاد کو تسلی دیا جناب زینب نے، تسلی دیا سید سجاد کو۔ ایک جملہ میں نے آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین النجفی سے سنا ہے، بڑا ہی عجیب جملہ ہے، اللہ انہیں صحت دے، طول حیات دے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں زینب نے اپنے بھائی کا بوسہ اس جگہ پہ دیا ہے، آج تک کسی بہن نے اپنے بھائی کا بوسہ وہاں پہ نہیں دیا ہے۔ نازداروں میرے ساتھ آئیں گے، جناب زینب نے حسین کی کٹی ہوئی گردن کی وہ جو ہڈی تھی نا، زینب نے اس ہڈی کا بوسہ دیا، دونوں ہاتھ کو حسین کے جسم کے نیچے رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اللہم